اے محبوب علیہ السلام، آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ پچھلا وقت تو بہتر ہے ہی ہے۔ اگر عربی میں دیکھا جائے خیر اخیر ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے جو آپ کی گھڑی پچھلی گزر گئی وہ بہتر ہے، اور آنے والی گھڑی اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب سب توجہ کرنے کی بات، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو سورہ ضحیٰ قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت جب فرمایا نا، اس وقت اعلان نبوت کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک گیا، کچھ عرصے کے لیے وحی نازل نہیں ہوئی اعلان نبوت کے بعد۔ تو کفار یہ کہنے لگے، ان کی زبانوں میں یہ جملہ جاری ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ کے رب سے ناراض ہو گیا۔ پھر پورے قرآن کی سورہ ضحیٰ نازل ہوئی، اللہ پاک نے اپنے محبوب کے روح روشن کی قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ، اے محبوب تیرے روح روشن کی قسم، تیرے ضحیٰ کے مخرے روح روشن کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم۔ سبحان اللہ، آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا، آپ کا رب اتنا راضی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے آپ کے ہر آنے والی گھڑی کو آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں عرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ اب کفار نے اعتراض کیا تھا نا، رب نے چھوڑ دیا، الفاظ ہے فرش والے تیرے علو تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے تیرا تیرا، سبحان اللہ، خسروا عرش پہ اڑتا ہے تیرا تیرا۔ اب اس کی آیت کے معنی علماء نے دو لکھی ہے تفسیر کے اندر۔ پہلا معنی بالکل لفظوں سے واضح ہے، اردو کا مطلب ہے پاسٹ، پہلی گھڑی، وَالْآخِرَةُ آخرہ آنے والی گھڑی، مستقبل مطلب یہ ہے یاد جو آپ کا ماضی گزر گیا وہ بہتر ہے، لیکن جو آپ کا مستقبل آگے آتا رہے گا، ہر لمحہ آپ کے لیے ماضی سے اللہ نے بہتر بنا دیا ہے، ماضی سے بھی زیادہ بہتر کر دیا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں جائیں تو کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ، جو آپ کے اوقات گزر رہے ہیں، جو گزر چکے ہیں، جو آپ کے اوقات بعد میں آئے ہیں، چاہے وہ آنے والا وقت جو ہے وہ سیکنڈ ہے، منٹ ہے، گھنٹہ ہے، وہ دن ہے، وہ ہفتہ ہے، وہ مہینہ ہے، وہ سال ہے، تو آپ کا آنے والا وقت جو ہے سابقہ اوقات سے ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال، اللہ پاک نے سابقہ دنوں، سابقہ منٹ، سابقہ گھنٹوں، سابقہ سالوں سے اللہ نے زیادہ بہتر کر دیا ہے۔ ذرا غور کو کریں، یہ کیفیت کیا ہوئی؟ کفار مکہ نے جب دیکھا نا کہ ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کی، لیکن اسلام مٹتا نہیں ہے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مٹتا نہیں ہے، حضور کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ زور لگایا، کتنا زیادہ زور لگایا، ہم نے شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو معصور رکھا، پانی، کھانا، پینا سب کچھ بند کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ کوئی چیز آپ تک پہنچائی جائے، نہ پہنچنے دی جاتی تھی۔ 3 سال تک ہم نے سوشل بائیکاٹ کیا، بڑے بڑے قبیلوں کو روک دیا، ان سے تعلق نہیں رکھنا، انہیں کھانا نہیں پہنچانا، انہیں پانی نہیں دینا، تاکہ یہ لوگ وہی انتقال کر جائے، اسلام ختم ہو جائے، اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہ ہے۔ جب مسئلہ ہونے لگا، عتبہ کہنے لگا،
کچھ بھی فرق نہ پڑا، آیا آنے والا دن جو ہے نا وہ اسلام کو بڑھا رہا ہے، اسلام کی افرادی قوت بڑھ رہی ہے، اسلام کے ساتھ تعلق کرنے والے جو ہے امیر لوگ شامل ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نام تو بڑھتا جا رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ پھر ابو جہل نے دارالندوہ کے اندر ایک کانفرنس بنایا، ایک کانفرنس جمع کی جس میں قریش کے اندر، مکہ کے اندر جتنے بڑے بڑے سردار تھے ان کو بلایا گیا، اس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، اور دشمنوں کی پہلی صف میں حضور کا چچا ابو جہل بھی تھا، سارے بیٹھے، انہوں نے کہا ہم ہر حلقہ اپنا چکے ہیں لیکن ذکر ختم ہی نہیں ہو رہا، نام مٹ ہی نہیں رہا، اسلام کم ہی نہیں ہو رہا، آیا کہ ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل کر اسلام قبول کر لیتی ہیں، ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، دین بڑھتا جا رہا ہے، اس کا حال کیا کریں؟ اپنے اپنے مشورے دینے لگے۔ تفسیر میں ہے کہ شیطان ابلیس ایک بوڑھے بزرگ کی شکل میں، انسانی شکل میں اس مجلس میں شامل ہوا، شیطان آیا اس مجلس میں، اور جہاں نبی علیہ السلام کی شان کمی کرنے کے لیے جہاں محفلیں سجائی جائیں نا، وہاں عاشق رسول نہیں ہوا کرتے، وہ شیطان جمع ہوتے ہیں۔ ابلیس بھی انسانی شکل میں آیا، اب مشورہ ہونے لگا کیسے ختم کیا جائے بھائی، اس سلسلے کو کیسے روکا جائے، اپنے اپنے مشورے دینے لگے، سوشل پروگرام کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں۔ پھر وہ ابلیس جو بزرگ شکل میں آیا تھا ابو جہل کے قریب ہو کے کان میں کہتا ہے میں مشورہ دیتا ہوں اس پہ عمل کرو۔ کیا مشورہ ہے؟ مشورہ یہ ہے کہ سارے کے سارے قبیلوں میں سے ایک بہادر سردار چنو، بہادر جنگجو چنو، اور سارے دل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لو، اور معاذ اللہ یہ سازش چاہیے گئی کہ سارے بجٹ وقت حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو۔ جب آپ شہید ہو جائیں گے تو یہ بنی ہاشم قبیلہ جو حضور کا قبیلہ ہے، یہ سارے قبیلوں سے لڑ تو سکتا نہیں کہ بدلہ لینے کی لڑائی کرے گا، زیادہ سے کیا کرے گا؟ دیت مانگے گا، سارے مل کے سو اونٹ بنتے ہیں، ہر بندہ 5-7 اونٹ بنیں گے، ہم اونٹ دے کے دیت دے دیں گے، بات ختم ہو جائے گی، اسلام مٹ جائے گا، اسلام کا نام لینے والے مل جائیں گے، حضور سے محبت کرنے والے مل جائیں گے، اب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جب یہاں سازش ہو رہی تھی وہاں رب اپنے محبوب کو ان کی سازش سے آگاہ فرما رہا تھا۔ محبوب یہ سازش رچا رہے ہیں، آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو شہید کرنے کے لیے اس طرح انہوں نے مجلس سجائی ہے، آپ کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے محبوب ہم نے وعدہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ سارے کے سارے الٹے لٹک جائیں، صبح قیامت تک سارے مل جائیں، آپ کی شان میں ایک لمحہ کے لیے بھی، ایک ذرہ کے لیے بھی، ایک گھڑی کے لیے بھی کمی کرنا چاہیں، ایک لمحہ کمی کر نہیں سکتے، کمی کیسے کریں؟ ہم رب نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، یہ کٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، تو کٹائے کسی کے گدے نہ کٹا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اب بتائیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، معاذ اللہ طرح طرح سے اسلام کو بتانے کی کوششیں نہیں ہو رہی، کبھی قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے،
کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخانہ کھا کے بنا جاتے ہیں، کبھی حضور کے جو کلام ہے حضور کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے سوشل میڈیا پر، کہاں پر سرکاری سطح پر گروپوں کے اندر حضور کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کیا ہوا بتائیں؟ ہر آنے والے دن میں محفل میلاد بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی؟ سارے بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی؟ ہر گھر میں محفل ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ہر محلے میں ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ہر علاقے میں ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اب کچھ سوشل میڈیا پر کافروں نے پوری تنظیمیں بنائی ہیں فقط اس لیے کہ لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکال دیا جائے۔ خدا کی قسم آج جو میڈیا کے اوپر جو ہمارے نوجوان اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہیں، یہ فلمیں، ڈرامے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کافروں کی یہودیوں کی چال ہے، یہ مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ تمام نصیب کیا جا رہا ہے، لیکن کمی کرنے کے لیے وہ کوشاں ہیں، لیکن رب کا وعدہ ہے سارے لگے رہیں کم نہیں کر سکتے۔ کم کیسے کریں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، رب نے وعدہ کر دیا اے میرے سونیا ہم تم سے ناراض نہیں، تیرے روح روشن کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ہم نے تمہیں چھوڑا نہیں، ہم تم سے ناراض نہیں، بلکہ ہر آنے والی گھڑی ہم نے آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر کر دی ہے۔ آپ بتائیں اور سال اس بات دیکھا جائے تو فائنینشلی طور پر لوگ بہت کمزور ہیں، ہر بندے کو پریشانی لگی ہے۔ جو لاکھ روپیہ سیلری لیتے ہیں نا مہینے کی، اس کی پریشانی ہے، حالانکہ لاکھ روپیہ ہماری کرنسی کی ڈی ویلیو کی وجہ سے بہت تھوڑا ہے، لیکن اس لاکھ روپے میں وہ کھاتا بھی تھا، بچوں کو پڑھاتا بھی تھا، سیونگ بھی کرتا تھا، مکان بھی ساتھ جمع کر کے بنا لیتا تھا۔ اب لاکھ روپیہ جس کے پاس ہے وہ بچوں کو پڑھا کے اپنا کھانا پینا پورا کرنے کہتے ہیں بڑی کرامت ہے اس کی۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں، لیکن بتائیں اس فائنینشلی دور کے اندر جہاں پر ہر طرف نفس کا نفسی ہے، پھر بھی پیسے کی کمی ضرور لگی ہے لوگوں کو، لیکن محفل میلاد کی کمی نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی عزت کی قسم محفلیں بڑی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم جلوس بڑے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم جو ہے ذکر مصطفیٰ بڑا ہے۔ یہ ہمارا آپ کا کمال نہیں، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہم سے ذکر مصطفیٰ کروایا، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بنایا، سننے کی توفیق عطا فرمائی، یہ تو رب کا وعدہ ہے۔ اے سونیا ہم ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے آپ کے لیے بہتر کرنے کیسے۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری بات، اس کے دو معنی بیان کیا گیا، مفسر نے بیان کیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا مطلب یہ ہے یا رسول اللہ جو آپ کی ظاہری زندگی ہے نا، ظاہری زندگی دنیا کے اندر جو ظاہری مثال کے بعد والی زندگی ہے، اس ظاہری زندگی میں آپ کو بڑی شانیں، بڑے مرتبے ادا کیے گئے ہیں، اور ظاہری مثال کے بعد اس سے بھی زیادہ مرتبے ادا کیے جائیں گے۔ آنے والی زندگی اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب غور کیجیے گا، بڑی پیاری بات وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دکھایا گیا میری زندگی میں کہ میری امت کی ترقیاں دکھائی گئی، مجھے دکھایا گیا کہ اسلام، میرا اسلام جو ہے دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا ہے، مجھے دکھایا گیا میرے صحابہ جہاں جہاں جھگڑے کریں گے اللہ انہیں فتوحات عطا فرمائے گا، مجھے دکھایا گیا اسلام کا غلبہ دکھایا گیا۔ ابھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات سے متصف تھے، اللہ نے قیامت تک اسلام کا غلبہ ہے اپنے محبوب کو دکھا دیا ہے۔ آنے والا لمحہ جو ہے وہ آپ کے پچھلے لمحے سے بہتر کر دیا گیا ہے۔ آج قیامت تک جو منظر ہے حضور اپنے روضہ انور کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کی ترقی اور معاملات کو غلبے کو دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب ذرا غور کریں، اس کیفیات کو دیکھنا ہے۔ حضور کا تو ذکر جو ہے ہر لمحے بڑھے گا، ہم نے بھی بڑھانا ہے، لیکن ہم نے اپنے اعمال کو بھی دیکھنا ہے۔ جس نبی کی میلاد کے محفل میں آج آئے ہیں، کیا ہم اس نبی کی سنتوں کو بناتے ہیں؟ ہم نماز کے پابند ہیں، ہمارے گھروں میں شریعت کا نفاذ ہے،
ہمارے گھروں میں پردے کا نفاذ ہے کہ ہمارے گھروں میں فکر ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں معاملات کیسے ہیں، یہ چیز دیکھنی ہے۔ جس نبی کا میلاد ہم منانے آئے ہیں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، اس نبی کی سنتوں کو بھی منانا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ محبت کتنی کام آتی ہے، حدیث پاک بڑی پیاری میں آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت کا خطبہ سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے ارشاد فرمایا ما اعددت لها، اے میری صحابی تو پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، کیا تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ کوئی عبادت، کوئی سجدے، کوئی ریاضت، کوئی ایکسٹرا نوافل بھی پڑے ہیں، کوئی تیاری بھی کی ہے؟ ما اعددت لها، صحابی رسول نے عرض کی لا شیء، یا رسول اللہ ظاہری طور پر عبادت نہیں ہے، جو فرائض ہے وہ ادا کی جا رہے ہیں۔ لا شیء، میں یہ کہوں میرے پاس بہت عبادت ایسا نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک عمل ایسا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کیا عمل ہے؟ عرض کے حضور میرا عمل یہ ہے، لا شیء، اعمال ظاہری طور پہ کچھ نہیں، ایک عمل ایسا ہے، وہ یہ ہے انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ آپ ہمیں ذرا سوچنا ہے، اگر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جس کے پاس جیب خرچی کے پیسے نہیں ہوں گے لیکن اس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ضرور ہے، میرے نوجوانوں میری بات سے ناراض نہ ہوئے گا، کیا طالب علم، کیا اسٹوڈنٹ، یا دین کا طالب علم ہے یا دنیا کی تعلیم کا طالب علم ہے، گھر میں جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے مجھے اینڈرائڈ موبائل چاہیے، اینڈرائڈ موبائل چاہیے۔ اس موبائل نے ہماری تباہ اور بربادی کا جو بھاگ ہے نا، اس میں 90% بھاگ اس موبائل کا ہے۔ ہمارے گھروں میں بے رونقیاں ہو گئی ہیں، ہمارے گھروں میں بڑوں کا ادب ختم ہو چکا ہے، ہمارے گھروں میں شریعت دور ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ والد بلا رہا ہے بیٹا پانی لے کے آؤ، بیٹا موبائل پہ لگا ہوا ہے، بیٹے کو آواز ہی نہیں آ رہی، بیٹا گیم کھیلنے میں لگا ہوا ہے، بیٹا فلم دیکھنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ چیزیں دیکھنی ہے، تو ہم نے بھی کہ آپ نے بچوں کو یہ چیز سکھائی ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا چیزیں سکھاؤ؟ ان میں سے ایک چیز بیان کی گئی ہے، فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، سبحان اللہ۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس چیز کی طرف فوکس کرتے ہیں؟ بچوں کبھی فورس کیا؟ نہیں کیا۔ اسکول بچہ نہ جائے ہم مارتے بھی ہیں، اسکول قرآن پڑھنے بچہ نہ جائے ٹینشن نہیں ہوتی، بچہ اگر ٹیوشن نہ جائے پیسے دے رہے ہوتے ہیں غصہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ غصہ نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری سوچیں بدل گئی ہیں، ہمارے جو ٹارگیٹ ہے نا وہ بدل گئے۔ ہم نے اپنے ٹارگیٹ کو درست کرنا ہے، شریعت کے مطابق کرنا ہے، انشاءاللہ گھروں میں اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ اب یہ فرمایا کہ میں اللہ سے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ میرا نوجوان کہتا ہے میری فیوریٹ پرسنالٹی جو ہے آج فلاں کرکٹر ہے، میری فیوریٹ پرسنالٹی جو ہے فلاں فلم باز ہے۔ یہ فیوریٹ پرسنالٹیاں جتنی مرضی آپ بنا لیں، کیا کوئی بندہ یہ چاہتا ہے قیامت کے دن میں کرکٹر کے ساتھ اٹھایا جاؤں، میں فلم ایکٹر کے ساتھ اٹھایا جاؤں، کسی فاسق فاجر کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ جب چاہتے نہیں ہو تو اپنی پسندیدہ شخصیت بھی اللہ کے محبوب کو بنا لو یار۔ ایمان کا تقاضا ہے، نہیں بنائیں گے تو ایمان ہی نہیں ہوگا۔ سب سے بڑھ کر جو ہے حضور سے محبت کریں گے تو مومن ہوں گے، اور حضور سے محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ حضور کی سنتوں کو بنایا جائے۔ اب حضرت فرماتے ہیں حضور کے یہ فرمان سنا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم یہ بات ہمیں اتنا خوش کر گئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں انی احب النبی، میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، وابا بکر و عمر، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اور اگرچہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی محبت کی برکت سے قیامت کے دن میں ان کی گود میں اٹھایا جاؤں گا۔ ہمیں بھی اپنی معاملات کو درست کرنا چاہیے۔
آخر میں نے عرض کی تھی وقت کم ہے، اس موضوع کو آگے چلیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا. میں آپ کے سامنے سیدھی اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد العطایا نبویہ فی فتاوی رضویہ، وہ جلد بھی موجود ہے میرے پاس، میں نے اسکرین شاٹ دیا. وقت کم ہے، اس وقت کو روز خاطر رکھتے ہوئے پہلے میں سوال میں وہاں میں پڑھوں گا تو جو کیجیے گا تو بات سمجھ آئے گی. عرض کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، جیسے آج میلاد کا مہینہ آتا ہے نا، سوال ہوتے ہیں قرآن سے ثبوت ہے، حدیث سے ثبوت ہے، صحابہ سے ثبوت ہے، نہیں یہ تو نہیں کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت سے ایک سوال اس طرح کیا گیا جس طرح وال چاکنگ ہوتی ہے، وال چاکنگ کی گئی ہے، اشتہار لگائے گئے تو اشتہار کا انعام رکھا گیا. وہ انعام ایک شخص نے 90 روپیہ رکھا تو دوسرا شخص کہتا ہے فیصلہ ہونا چاہیے نہ میری سوچ. آج کے دور میں وہ 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ 1 لاکھ روپیہ. سوال کیا ہے؟ میں اس 1 لاکھ کے اعتبار سے سوال پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 247. ہر بندہ توجہ سے سنیے، ہر بندہ. سوال یہ کیا گیا اور سوال کس انداز میں کیا گیا وہ ذرا سنیے گا. سوال یہ ہے ثبوت مولود شریف، میلاد کے ثبوت پر 100 روپیہ انعام. آج میں کہوں گا 1 لاکھ روپیہ انعام. وہ کیا ہے؟ آج کل جس رسم مولود کا رواج ہے، جس طریقے سے میلاد منایا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، محفلیں کی جاتی ہیں، جس رسم مولود کا رواج ہے ہمارے علم میں بے ثبوت ہے. یہ اشتہار لگائے گئے ہمارے علم میں بے ثبوت ہے، ثبوت ہی کوئی نہیں اس کا. اس کے ثبوت دینے پر انجمن حاضہ کی طرف سے 1 ربیع الاول کو اشتہار انعامی 10 روپے شائع ہوا اور اس میں ایک صاحب فرقے کے پاس 10 روپے نام دیں گے. ایک صداقت کا سونا بنانے والا، اس نے کہا کہ سونے کا کام کرنے والا اس سنارا، اس نے کہا یہ 10 روپے کا انعام کم ہے، اس کا انعام 100 روپے کر دیا جائے. گویا آج کے دور میں جس نے اشتہار چھپوایا مولوی صاحب نے، اس نے کہا 10,000 روپے. ایک سنارا تو اس نے کہا 10,000 کم ہے، اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. 90,000 میں دوں گا، 1 لاکھ روپیہ انعام ہے، اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. اب 1 لاکھ روپے انعام ہوا. اب انعام پر جو الفاظ ہیں وہ سنیے گا ذرا. فرمایا جی میاں صاحب مسعود مروجہ مولود کا ثبوت قرآن سے، حدیث سے یا فقہ میں سے کسی ایک امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے کسی قول سے کوئی بندہ ثبوت دے دے کہ جو مروجہ جو مولود شریف ہے اس کی اجازت ہے اور اس پہ کرنے پر ثواب ملتا ہے. فرماتے ہیں امید ہے کہ اگر یہ کوئی بندہ ثبوت دے دے گا تو اسے 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. یہ اشتہار لگا، کسی نے اشتہار توڑا، اعلیٰ کی بارگاہ میں دے دیا. اب توجہ کی بات ہے، اس میں لکھا ہوا تھا حامیان مولود شریف، جو مولود شریف کو ماننے والے ہیں ضرور توجہ کریں، توجہ کر کے انعام مرحومہ کے علاوہ ثواب درہم بھی حاصل کریں. انعام تو ملے گا لیکن مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ ثواب بھی عطا کرے گا. پھر آخر میں اس پر نوٹ لکھا، نوٹ. اشتہار کیا لکھا؟ نوٹ. اس نے کہا جی واضح ہے ایک پیج سے کام نہیں چلے گا، صرف حوالہ کتاب ماں عبارت شائع کر دیں کافی ہے، جس میں لکھا ہو ربیع الاول کے مہینہ میں مجلس مولود کیا کرو. مجلس مولود کرنا ثواب ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے کہ امامان دین میں سے کسی امام کا قول دکھا دے، کسی مسلم کتاب میں ہو. اگر اتنا بھی ثبوت نہ دے سکے تو بے ثبوت بات کو چھوڑ دے، ورنہ قیامت کے دن خدا کے سامنے منہ دکھانا پڑے گا. سوال سمجھ آ گیا بھائی؟ سارے کو سمجھ آ گیا؟ 1 لاکھ روپے انعام. اس آخر میں کہا بھائی ایک پیج سے کام نہیں چلے گا، بس کتاب کا حوالہ عبارت نقل کر کے شائع کر دو، انعام لے جاؤ. اگر نہ ثابت کر سکو تو جلدی جلدی توبہ کرو، مرنا بھی ہے، قیامت کے دن رب کو منہ دکھانا پڑے گا. وہ اشتہار اتار کے کسی نے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کی بارگاہ میں لے آیا. اب اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، سنیے جواب. پہلی بات اس نے کہا کہ قرآن سے ثبوت دیں، قرآن میں کہاں ثابت ہے؟ اعلیٰ حضرت نے 4 قرآن کی آیتیں بیان فرمائی. سبحان اللہ. تو جو کی بات ہے، جو میرے پاس میں آئے گی. اعلیٰ حضرت فرمایا تم 1 لاکھ روپے انعام
میں تمہیں 2 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں. سبحان اللہ کچھ بات سے سبحان اللہ. سبحان اللہ اعلیٰ حضرت 5 سوال قائم کیے. تو کہتا ہے کہ ثبوت قرآن سے دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلی آیت کریمہ پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں قرآن میرا فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اعلیٰ فرماتے ہیں منکرین میلاد یہ جواب دیں کہ حضور کی ولادت نعمت نہیں ہے اور ہم اپنی مجلس میلاد کے اندر اس نعمت کا ذکر نہیں کرتے. یہ بندے ثبوت دے اس بات کا. قرآن سے ثبوت دے, حدیث رسول سے ثبوت دے. پھر ائمہ اربعہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے اقوال سے ثبوت دے. اعلیٰ فرماتے ہیں ہم مزید مصنف کرتے ہیں ائمہ ستہ جو ہے ستہ کے امام, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام سنن, امام ابن ماجہ, امام سنن نسائی, ان 6 کتابوں کے جو بزرگ ہیں مصنف ہیں ان کے کسی قول سے کوئی ثابت کر دے کہ بھائی حضور اللہ کی نعمت نہیں ہے اور ہم اپنی محفل میلاد میں اس نعمت کا ذکر نہیں کرتے. آدھا فرماتے ہیں ایک سوال کے بدلے میں اسے 40,000 روپے انعام دوں گا. اونچی بات سے سبحان اللہ. اب بتائیں کیا حضور اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ سارے بولے ہے بے شک بے شک سارے بولے نہیں یار نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی ساری نعمتیں جن کے صدقے ملی ہیں وہ نعمت کو ملی ہیں. بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے حضور نعمت نہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا محمد نعمت اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو کہتے ہیں قرآن سے ثبوت تو والا حضرت پہلے قرآن کی آیت پڑھتی ہے. اب دوسری آیت سنیے گا, توجہ فرما کریے گا. اعلیٰ حضرت 5 سوال, ہر سوال پر 40,000 کا انعام ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت کریمہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ, انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ. اعلیٰ فرماتے ہیں منکرین میلاد سے یہ سوال ہے کہ یہ وہ قرآن کی آیت, حدیث رسول, ائمہ اربعہ, مجتہدین اور ائمہ ستہ محدثین کے کسی قول سے ثابت کر دے حضور کی ولادت کا دن جو ہے وہ عظمت والا دن نہیں, اللہ کا دن نہیں, اور ہم اس محفل کے اندر, مجلس میلاد کے اندر اس دن کا ذکر نہیں کرتے. ثابت کر دے اسے 40,000 روپے اور انعام ہے. سبحان اللہ. کیسے ثابت کرے گا؟ وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, انہیں اللہ کے دن یاد کرنا. بات توجہ کی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے سارے دن اللہ کے ہیں. جمعہ بھی اللہ کا دن ہے, ہفتہ بھی اللہ کے دن ہے, اتوار بھی اللہ کا دن ہے, پیر بھی اللہ کا دن ہے, منگل بھی اللہ کا دن ہے, بدھ بھی اللہ کا دن ہے, جمعرات بھی اللہ کا دن ہے. ساتوں کے ساتوں دن جو ہے اللہ کا دن ہے. پھر کیا مطلب ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے, فرمایا جس دن اللہ پاک مخلوق میں سے کسی پر کوئی خاص انعام نازل فرماتا ہے, اس دن کی عظمت کو بڑھا دیا جاتا ہے, اسے اللہ کا دن قرار دیا جاتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر, عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر جنت سے دسترخوان نازل ہوا جس میں چند روٹیاں تھیں جن کے والے سے عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا, جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا, اور انہوں نے دعا کی یا اللہ خوان نازل کر اور اس خوان کو ہمارے اگلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن بنا دے. ذرا غور کرنا ہے, جس دن خاص
نام رہے گا. کتنے آپ کے پیسے کتنے ہو سارے بولے؟ 1 لاکھ نا ابھی 80 لاکھ ہوا ہے. 2 سوال کتنے ہوئے بھائی؟ 80,000. کتنے ہوئے ہیں؟ 80,000 ہوئے ہیں. کتنے ہوئے ہیں؟ ابھی 1,20,000 باقی ہے. 1,20,000 باقی ہے. یہ فتویٰ میں نے ممبر پہ بیٹھا ہوں یہاں پر مسجد میں اللہ کی عزت کی قسم ترلائی سکول سٹاف جہاں میں یہاں پہ خطابت سے پہلے جہاں خطابت کرتے ہیں بڑے اپنے لوگ ارموں پتی تھے. میں نے فتویٰ پڑھا تو اللہ کی عزت کی قسم ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی آج بھی جو فتویٰ آپ بیان کر رہے ہیں کوئی جواب دے دے میں 1 کروڑ روپے دینے کے لیے کوئی مبالغہ نہیں کرے خدا کی قسم. اس نے کہا میں 1 کروڑ روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ آج بھی جواب دے دے. صبح قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا. تیسری آیت قرآن کریم کی آیت نے پڑھی. اعلیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ پاک شاہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اور محبوب آپ نے فرما دیجئے جب اللہ کا فضل ملے اللہ کی رحمت ملے چاہیے کہ اس کے سبب خوشیاں منایا کریں. اب بتائیں ذرا اعلیٰ سوال کر رہے ہیں یہ بات جب اللہ کا فضل ملے اللہ کی رحمت ملے اس کے سبب خوشیاں منایا کرو. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتانا اللہ کی رحمت کیا ہے. قرآن بولنے لگا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کی رحمت حضور کی ذات ہے. پھر ہم نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن تو ہمیں بتانا اللہ کا فضل کیا ہے. قرآن بولنے لگا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اے محبوب ہم نے آپ کو اتنی صفات کے ساتھ مستفید کیا. ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا. ہم نے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. ہم نے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا. اتنی صفات دے کر ہم نے مخلوق والوں کے پاس بھیجا. یہ مومنین کے لیے رب کا بہت بڑا فضل ہے. رحمت بھی حضور کی ذات ہے فضل بھی حضور کا ذات ہے. تو ذرا آدھا فرماتے ہیں کوئی بندہ قرآن کی آیت سے ثابت کرتے حدیث رسول سے ثابت کرتے ائمہ اربعہ کے اقوال سے ثابت کرتے ائمہ ستہ کے اقوال سے ثابت کرتے حضور جو ہے اللہ کا فضل نہیں ہے حضور جو ہے اللہ کی رحمت نہیں ہے. اور ہم اپنے مجلس میلاد کے اندر اس فضل کا اس رحمت کا ذکر نہیں کرتے. کوئی ثابت کرے 40,000 میں اور انعام ہے. کہتے قرآن کی آیت تھی اعلیٰ حضرت نے پھر قرآن کی آیت پڑھی. آپ بتائیں پیسے کتنے ہو گئے صاحب بتاؤ پتہ ہے کتنے ہو گئے بھائی؟ پیسہ والا صاحب کوئی نہیں بول رہا ہے. صحیح گل ہے. اور کوئی یاد رہے میں نے 2 لاکھ روپے یاد رہے لیکن 2 لاکھ یاد رہے میں نے رہے ایک فتوہ یاد ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت چوتھی قرآن کی آیت بیان کی. اعلیٰ فرماتا ہے رب ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو اللہ کا رسول تمہیں دیا کرے وہ لے لیا کرو اور جس سے اللہ کا رسول منع کرے اس کو رک جایا کرو. اب بتائیں پھر اللہ فرماتے ہیں منکرین میلاد سے پھر سوال ہے کوئی قرآن کی ایک آیت بتاؤ حدیث رسول دکھاؤ ائمہ اربعہ کا قول بتاؤ ائمہ ستہ کا قول بتاؤ جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہو
40,000 کا اور انعام ہے. پھر کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ سیاستہ کے حدیث سناتا ہوں. حضور نے شاہ فرمایا کیا چیز آج یہ لفظ بولتے بدعت ہے. کیا بولتے سر؟ بولو بدعت ہے جی میرا بدعت ہے. بولتے نہیں بولتے واقعی بدعت ہے. یہ والا بدعت ہے جو کر رہے ہیں. لیکن ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی. بدعت کی دو قسمیں میں آج کرتا ہوں. سنیے گا سر بھائی توجہ کی بات ہے. بدعت حسنہ ہوتی ہے, بدعت سیئہ ہوتی ہے. بدعت کیا ہوتی ہے سارے بولے؟ بدعت ایک حسنہ اچھی بدعت ہوتی ہے, ایک بری بدعت. کا مطلب ہے جو کام حضور کے زمانے میں نہ ہوا ہو بعد میں شروع کر دیا جائے وہ بدعت ہے. لیکن وہ کام جو حضور کے زمانے میں نہ ہو اور حضور کے بعد تو زمانے کے بعد شروع کیا جائے اور وہ دین کو مٹانے والا ہو وہ بری بدعت ہے. جو دین کو بڑھانے والا ہو, دین کو عظمت دینے والا ہو ہے تو بدعت, وہ بدعت حسنہ کہلاتا ہے. مثالیں دیکھا میں آپ کو. حضور کے دور میں قرآن پر اعراب نہیں تھے. حضور کے دور میں قرآن پر اعراب نہیں تھے. لیکن آج بھی اعراب کے بغیر پڑھ کے دکھائے نا کتنے بڑے حافظ بنیں گے. ایک بندہ بھی حافظ نہیں ملے گا آپ کو. قرآن کے بغیر اعراب کیسے پڑھے گا؟ حضور کے دور میں نہیں تھا. ہے تو بدعت لیکن بدعت حسنہ. سبحان اللہ بولے. حضور کے دور میں جماعت کے ساتھ تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی, نماز نہیں ہوتی تھی. عمر بن خطاب حضور کا دور گزرا, پھر 11 سالہ دور, 2 سالہ دور صدیق اکبر کا گزرا. اس وقت بھی مسجد میں تراویح کی جماعت نہیں ہوا کرتی تھی, اکیلے تراویح پڑھی جاتی تھی. عمر بن خطاب کا دور آیا, آپ نے دیکھا جب مسجد میں آئے ایک صحابی آگے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہیں, تراویح پڑھا رہے ہیں, باقی صحابہ صفے بنا کر جو مربع طریقہ ہے اس طریقے سے تراویح پڑھ رہے ہیں. اور عمر بن خطاب نے یہ نہیں کہا یہ حرام ہے, حضور کے دور میں نہیں تھا. فرمایا نعم البدعۃ ہذہ, ہے تو بدعت لیکن دیکھو کتنی پیاری بدعت ہے. نعم البدعۃ ہذہ, بخاری کی روایت سنا رہا ہوں. فرمایا اچھی بدعت ہے. تو پتہ چلا جو کام حضور کے دور میں نہ ہو اور وہ شریعت کو مٹانے والا ہو, شریعت کو کمزور کرنے والا ہو, وہ بری بدعت ہوتی ہے. جو کام حضور کے دور میں نہ ہو بعد میں شروع ہو اور شریعت کو تقویت دینے والا ہو, دین کو عظمت دینے والا ہو, حضور کی محبت دلوں میں راسخ کرنے والا ہو, حضور کے ذکر کو بلند کرنے کا ذریعہ ہو, وہ ہے بدعت لیکن بدعت حسنہ کہلاتا ہے. آپ بتائیں محفل میں بیٹھے حضور کا ذکر سن رہے ہیں تو مجھے بتائیں محبت بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی؟ سارے بولیں اللہ کی عزت کی قسم بڑھ رہی ہے. سارے بولیں سبحان اللہ. بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی؟ تو یہ چیز ہے آپ کہیں بدعت ہے جی, لیکن ہر بدعت بری نہیں ہوتی. آئیے میں پہلے حدیث پاک سنا بڑی پیاری میں موضوع کو بات نہیں چاہتا. حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک ہے سیاست کی. حضور نے فرمایا حرام کیا چیز ہے, فرمایا حلال کیا چیز ہے. الحلال ما احل اللہ فی کتابہ, حلال وہ چیز ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا اپنی کتاب میں. والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ, حرام وہ چیز ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا ہے. وما سقط عنہ فهو مما عفا عنہ, جس چیز کے بارے میں حکم بیان نہیں کیا گیا یہ حرام ہے یا حلال ہے, فرمایا وہ تجھے معاف ہے, کرو گے اچھی نیت سے کرو, اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو قرآن عرف مطلب قرآن سے بتاؤ, حدیث سے بتاؤ, آنے کا اقوال سے بتاؤ, کسی جگہ سے کچھ ثبوت دے دو کہ جو ہم میلاد منا رہے ہیں جس سے محبت رسول میں اضافہ ہو رہا ہے, جس میں شریعت بلندی ہو رہی ہے, نماز بھی پڑھی جائے گی, شریعت بھی بتائی جا رہی ہے, حضور کی سنتیں بھی بتائی جا رہی ہیں, حضور کا ذکر بھی بلند کیا جا رہا ہے. فرمایا کوئی ایک قرآن کی آیت سے بتاؤ, حدیث رسول سے بتاؤ کہ بھائی یہ جو کرنا ہے یہ جائز نہیں ہے. اگر جائز نہیں ہے کوئی ثبوت دے دے. آج وہ باتیں 40,000 کا اور انعام ہے. بھائی آخری رہ گیا, کوئی کتنے پیسے ہوگے سارے بولیں؟ 1,60,000. چلی یاد نہیں ہے, پیسے نکال ہو گئی کتنے ہوگے سارے بولیں؟ 1,60,000. بچیاں نہیں پتہ چل کمائی نے نہیں شروع کی تھی. آخری سوال, بڑا پیارا سوال. سوال کرنے والے نے کہا تھا ایج پیج سے کام نہیں چلے گا. اعلیٰ حضرت جیسا وہ ہوتا ہے ویسے چپیڑ مارتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں سوال فارسی میں آئے فارسی میں جواب دیتے تھے, انگلش میں آئے انگلش میں جواب دیتے تھے, نظم میں آئے نظم میں جواب دیتے تھے, نثر میں آئے نثر میں جواب دیتے تھے, عربی میں آئے عربی میں جواب دیتے تھے. اور آپ نے ایک کلام میں 5 زبانوں میں لکھا ہے. نظیر و کفی نظر. اب ذرا غور تو کریں, ہر فن اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا.
اس نے کہا ایج پیج سے کام نہیں چلے گا. اعلیٰ حضرت میں بات کیا ضروری اطلاع. اس نے کہا نوٹ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ضروری اطلاع واضح رہے ایج پیج کا کام نہیں. صرف وہ آئے یا ماں حوالہ کتاب صحیحہ وہ حدیث شائع کر دینا کافی ہے جس پہ لکھا ہو ربیع الاول کے مہینے میں مجلس میلاد نہ کیا کرو. مجلس میلاد کرنا عذاب ہے, گناہ ہے, بلکہ ماری طرف سے اللہ فرماتے ہیں مزید اجازت ہے. 4 اماموں کو بڑھا لو, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, 7 ائمہ ستہ پر بڑھا لو, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام سنن ابو داؤد, امام سنن نسائی, امام ابن ماجہ, ان کا قول بھی لے آؤ کہ یہاں پہ یہ لکھا ہو کہ میلاد منانا یہ منع ہے, کرنے پر گناہ ملے گا. فرمایا آخر فرماتے ہیں اگر منع کا اتنا ثبوت بھی نہ دے سکو تو بے ثبوت منع کو چھوڑنے میں ذرا بھی دیر نہ کرنا, خدا کے سامنے قیامت کے دن منہ دکھانا پڑے گا. جیسا سوال تھا ویسا جواب. ابھی پورے نہیں ہوئے پیسے, آخری سوال کا جواب 40,000 کا رہتا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ قرآن کی آیت حدیث سے ثابت کر دے کہ میلاد کے متعلق مسئلہ پوچھنا جو ہے نا ایسے پوچھا جائے کہ دعاؤں پہ وال چاکی کی جائے, اشتہار شائع کیجئے, میلاد منانا حرام ہے, بدعت ہے, ناجائز ہے, ایسا کوئی ثبوت ہے قرآن میں مسئلہ بتا. پوچھنے کا طریقہ یہ لکھا ہو قرآن سے ثابت کرو, حدیث سے ثابت کرو, یا قرآن و حدیث سے یہ ثابت کرو کہ مروجہ طریقے سے مدارس بنائے جائیں. اس نے اولا, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, خامسہ, سادسہ, سابعہ, درجۃ الحدیث, تخصص فی الفقہ, تخصص فی الفنون, تخصص فی الحدیث کے درجات بنائے جائیں. ابتدائی بخاری کیا جائے, ختم بخاری کیا جائے, پاس ہونے والوں کو انعام دیے جائیں, فرسٹ پوزیشن, سیکنڈ پوزیشن, تھرڈ پوزیشن کے درجے رکھے جائیں. فرمایا یہ ساری چیزوں کا ثبوت بھئی جو تم انکار کر رہے ہو تمہارے ہاں بھی رائج ہے تو قرآن کی آیت سے ثابت کر دو, حدیث رسول سے ثابت کر دو, ائمہ مجتہدین کے طور سے ثابت کر دو کہ یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. اگر ثابت کر دو 40,000 کے اور انعام ہے. آپ بتائیں کتنے ہوں گے سارے؟ تو خدا کی قسم کہتا ہوں جب میں نے فتویٰ بیان کیا نا اس جوڑی تھا بڑا کروڑپتی تھا, اس نے کہا جی شاہ جی اگر آج بھی کوئی جواب دے 1 کروڑ میں دوں گا, 2 لاکھ نہیں 1 کروڑ میں نقد کیش دوں گا. سبحان اللہ. پلاٹ لینا چاہے تو پلاٹ دوں گا, پیسے لینا چاہے تو پیسے دوں گا, چیک لینا چاہے تو چیک دوں گا. وہ بھائی میرے کہ تیرے پیسے اپنے پاس رکھ, تیرے پیسے صبح قیامت تک محفوظ ہیں. وہ جمع ہی نہیں اس کا سب جواب دینے والا. تو پتہ چلا یہ جو باتیں کی جاتی ہیں نا کیا کیفیت ہے. اب بتائیں مغرب سے ابھی تک 8 بج گئے, کوئی غیر شرعی کام ہوا یہاں پر؟ کوئی یہ بندہ بتائے کوئی غیر شرعی کام ہوا ہے؟ معذرت کا کوئی گھر جایا گیا یہاں پر؟ کوئی ایسا کام کچھ بھی نہیں کیا گیا. تلاوت قرآن ہوئی ہے, کیا تلاوت قرآن کرنا جائز نہیں جائز؟ سارے بولے نعت رسول پڑھنا جائز نہیں جائز؟ سامنے ثابت کلام پڑھتے نہیں پڑھتے تھے. حدیث پاک میں سامنے ثابت کے لیے ہم عائشہ فرماتی ہیں حضور ممبر بچھاتے, سامنے ثابت کو اوپر بٹھا کے حضور سامنے بیٹھا کرتے تھے. تو پھر وہ کلام پڑھتے تھے. کیا کلام پڑھتے تھے؟ ما اقسم لم ترقت بعین واجبل منک لم تلد النساء. آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. دیکھے بھی کیسے کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں. بے شک بے شک. آپ جیسا حسین کوئی آیا ہی نہیں, آتا بھی کیسے جب رب نے بنایا ہی نہیں. بے شک سبحان اللہ. اور آپ کو ایسے بنایا اللہ پاک نے خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پاک کیا. بے شک بے شک سبحان اللہ. کأنک قد خلقت کما تشاء, آپ کو آپ کے رب نے ایسے بنایا جیسے آپ چاہتے تھے, آپ کے رب نے ایسے بنایا ہے. اعلیٰ حضرت بول پڑے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہ پور خان سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. سبحان اللہ. حضور کی ذات وہاں تو عیب ہو ہی نہیں سکتے. پھر آخری بات, آخری شعر اعلیٰ حضرت کی بات بھی ختم کرتا ہوں. بڑے پیارا شعر اعلیٰ حضرت کا. آپ ایسی جگہ پر کبھی نہ جایا کریں, ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں یا رسول. اور میں تحدیث سے نعمت کے لیے بتا رہا ہوں, بڑائی کے لیے نہیں. میں نے 8 سال درس نظامی کی, 2 سال مفتی کورس کیا, اور تو میں 14 سال سے میں عالم کورس پڑھا رہا ہوں. میرے شاگردوں کے شاگرد بھی گیا عالم ہے, وہ بھی پڑھا رہے ہیں.
یہ میرا تجربہ بھی ہے، میرا مطالعہ بھی ہے. میرے گھر میں اب لائبریری دیکھیں، لاکھ روپے کی لائبریری بنی ہوئی ہے. یہاں تمہارے پاس جگہ نہیں ہے وہ کتابیں یہاں کنورٹ کی جائے، کتابیں بھی کچھ چمبا جانا پڑتا ہے. پورا کمرے کو میری لائبریری بنایا، لاکھ روپے کی کتابیں رکھی، الحمدللہ رکھی ہوئی، مطالعہ بھی ہے. اتنا تجربہ، اتنا نچوڑ، اتنا مطالعہ، اتنا پڑھنا پڑھانے کا نچوڑ یہ ہے. آپ ایسی مجلس میں کبھی نہ بیٹھیں جہاں بیٹھنے کے بعد محبت رسول میں کمی آتی ہے. چاہے آپ کا سبب باپ بھی کوئی ایسی بات نہ کر رہا ہو، کوئی بھائی کیوں نہ کر رہا ہو، کوئی چاچا ماموں کیوں نہ کر رہا ہو. آج سوشل میڈیا نا یہی مفتی ہے، یہی سب کچھ ہے، جو کہہ دیا وہ بول دیا. ایک بدبخت ہے، میں نام کیسے لیتا نہیں ہوتا، اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. مرزا جیل میں اس نے تباہ و بربادی کر دی ہے. ایسی ایسی گستاخیاں صحابہ کی ہیں، ایسی ایسی کی ہیں، میں اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتا. قادیانیوں کو مسلمان ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے. کبھی نوجوان میرے اس کو نہ سنیں، برباد ترین شخص ہے وہ، کبھی نہ سنیں. ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے اپنے علماء اہل سنت جو عشق رسول بیان کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھا کریں. نچوڑ یہ ہے. عرض کا شعر آخری بات ختم کرتا ہوں. اعلیٰ فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. بس اپنے آپ کو بچانا ہے. ایسی محفل میں نہیں بیٹھنا جہاں بیٹھنے سے ادب صحابہ میں کمی آئے، کسی ایک صحابی کے ادب میں کمی آئے، وہاں بھی نہیں بیٹھنا. نہیں اور تم کیا یار، یہ تو وہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ جن سے رب نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. رب نے گارنٹی دی ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ رب سے راضی ہیں، رب ان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. جن سے رب راضی ہو. اگر ہم وہاں بیٹھے ہمارے دل میں کسی صحابی کے بارے میں کمی آ جائے تو ہمارا ایمان تو ہاتھ سے چلا کہ پتہ نہیں چلا. ہم نعرے لگا رہے ہیں. ایسی جگہ نہیں بیٹھنا جہاں محبت اہل بیت میں کمی آتی ہے. امام حسین، امام علی مقام، امام حسن، مولا حسن، مولا حسین، مولا علی، ان کے والد سے دل میں محبت میں کمی آتی ہے. تو اپنے آپ کو ان سے بچانا اس لیے اللہ فرماتے ہیں بدمذہبوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ حرام ہے، ان کا واسطہ حرام ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے کر کے آمد میں تو مان گیا. وما علینا الا البلاغ.